أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم استغفر لنا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما ہمارے بھی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما والدین کے گناہوں کو معاف فرما بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما عزیز اقارب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما اس جمعے کے دن جمعے کی نماز جمعے کے خطبے اس میں جو قبولیت کی گھڑی ہے اس کے صدقے اے اللہ ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں تمام کے مسائل کو حل فرما مسائل کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما ہر قسم کے غموم فکر الجھنے ٹینشنوں سے نجات عطا فرما ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرما ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما ہر قسم کے تعویذ گند جادو ٹونے آسیب سحر جادو سفلی علم کال علم بندش سے ہر ایک کی حفاظت فرما کسی پر ہو تو یا اللہ اس کے زہریلے اثرات کو زائل فرما خواہ اس کی جان پر ہو یا اولاد پر ہو یا گھر بار پر ہو یا کاروبار پر ہو یا کسی بھی قسم کی بندش ہو غیب سے اس کا توڑ فرما غیب سے اس کا توڑ فرما مبتلا کو اس سے چھٹکارا اور خلاصی نصیب فرما کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں تمام کی روحانی و جسمانی بیماریوں کو دور فرما ہر ایک کو شفاء تامہ کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عافیت کے ساتھ عطا فرما عافیت کے ساتھ عطا فرما صحت تندرستی کی دولت سے مال مال فرما
قوت اور طاقت کی دولت سے مالا مال فرما، ہر قسم کی ذوق کمزوری کو دور فرما اے اللہ، ہر قسم کی ذوق کمزوری کو دور فرما، اچانک موت سے محفوظ فرما، ایسے حادثے سے محفوظ فرما جو اپاہج محتاج بنا دے، ایسے بڑھاپے سے محفوظ فرما جو دوسروں کا دست نگر بنا دے۔ اے اللہ، چلتے پھرتے اپنی عبادت کرتے اپنے پاس آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم آقا، چلتے پھرتے اپنی عبادت کرتے اپنے پاس آنے کی توفیق نصیب فرما، لاچاری کی زندگی سے محفوظ فرما، محتاجی کی زندگی سے محفوظ فرما، بستر پر لیٹ جائے اگر نمودنے کے قابل نہ رہے، اے اللہ ایسی زندگی سے محفوظ فرما، ہر ایک کو یا اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، بڑی بڑی خطرناک جو بیماریاں ہیں ہر ایک کی اس سے حفاظت فرما، اگر ہو تو یا اللہ ان سے شفا اور صحت نصیب فرما۔ ہاتھ اٹھانے والوں کے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، گھروں میں یا اسپتالوں میں، ملک میں یا بیرون ملک میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو کامل شفا نصیب فرما، کامل صحت تندرستی نصیب فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، یہ پرچی لکھی ہے، یا حاضرین سے کہا جو بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کے بیماروں کو کامل شفا نصیب فرما، کامل صحت تندرستی نصیب فرما۔ کوئی ہفتوں سے بیمار ہے، کوئی مہینوں سے بیمار ہے، کوئی سال سے بیمار ہے، تیمارداری کرنے والے بھی تیمارداری کرتے کرتے اکتا گئے، نہ کھانے میں دل لگتا، نہ کاروبار میں دل لگتا، نہ خوشی کی محفل میں دل لگتا۔ اے اللہ، ان کے پیاروں کی شفا سے ان کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما، ان کے پیاروں کی شفا سے ان کے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرما، ان کے پیاروں کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنا، ان کے ساتھ چلنے پھرنے والا بنا، ان کے ساتھ ہنسنے بولنے والا بنا، ان کے ساتھ کھانے پینے والا بنا۔ جتنی زندگی باقی ہے یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہر بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے، اے اللہ جڑ سے دور فرما دے، بغیر دواؤں کے، بغیر اسپتالوں کے، بغیر ڈاکٹروں کے، محض اپنے فضل سے، کرم سے اور اپنے غیبی خزانے سے، شفا کے خزانوں سے اے اللہ شفا کو نازل فرما۔ یہ تو تیمارداروں کا حال ہے، کچھ مریض بیمار کا یہ حال ہے، تکلیف اور بیماری میں رات آتی ہے، غم میں سوچتا ہے کہ یہ رات کیسے کٹے گی، پھر دن شروع ہوتا ہے، غم تکلیف میں سوچتا ہے یہ دن کیسے گزرے گا، پھر رات آتی ہے سوچتا ہے رات کیسے کٹے گی۔ اے اللہ مہینوں سے بیمار ہے، اے کریم آقا یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ نہ ہو تو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن کریم آقا ہم ضعیف ہے، کمزور ہے، آزمائش امتحان کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، گناہوں کو کرم سے معاف فرما دے، درجات کو اپنے فضل سے بلند فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، ہر بیمار پہ رحم فرما، اے کریم آقا ہر بیمار پہ رحم فرما، سب کو کامل شفا نصیب فرما، جو بڑے دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جو ہماری پیدائش کا ذریعہ، ہماری تعلیم و تربیت کا ذریعہ، ہمارے لیے دنیاوی ضروریات کے کفیل بنے۔ اے کریم آقا ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، مالی یا عبادت کے ساتھ یا اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسے بدبختوں کو بھی توفیق نصیب فرما جو انہیں یاد ہی نہیں کرتے، ان کے لیے کچھ کرتے نہیں، اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے کریم آقا جو بڑے موجود ہیں ان کے سائے کو دیر تک ہم پہ قائم دائم فرما، ہمیں ان کا ادب و احترام خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً جن کے بوڑھے والدین کوئی ایک موجود ہے اس کے وجود کو سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما،
اور ان کی خوب خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری آپس کی ناچاکی کو، رنجشوں کو، گلے شکوے شکایت کو، غلط فہمیوں کو دور فرما۔ خواہ میاں بیوی میں ہو یا والدین اولاد میں ہو یا بہن بھائیوں میں ہو یا عزیز و اقارب میں ہو یا دوست احباب میں ہو، ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور فرما۔ آپس میں الفت محبت پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ایثار و اکرام کا جذبہ نصیب فرما، ہمدردی خیرخواہی کا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی حاضرین یا بیٹھے ہیں، ہر ایک کی ضرورت حاجتیں مختلف ہیں، مشاکل مسائل مختلف ہیں، مسائل الجھنیں مختلف ہیں، ہر ایک کا گنوانا مشکل ہے۔ یہ تیرے گھر میں، تیرے در میں جمعے کے دن میں بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، امیر و غریب، ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے۔ اے کریم آقا، تو دلوں کے حال جانتا ہے، دماغ کی سوچوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ، یہ دل میں جو کچھ چاہے مانگے وہ سب کچھ ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، دل میں یہ جو کچھ چاہے مانگے وہ سب کچھ ان کو عطا فرما۔ ہر ایک کی تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، ہر ایک کو اس کے دلی نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ دین دنیا آخرت کی ہر نعمت، ہر خیر و بھلائی ان کو عطا فرما۔ آج تک جس نے مانگا تجھی سے مانگا، اور جس کو بھی ملا تیرے ہی در سے ملا۔ ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، مغدے، ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے، تجھی پہ نگاہ جمائے، تجھی کو سہارا آسرا سمجھتے ہوئے مانگتے ہیں۔ اپنے خزانوں کے دہانوں کو کھول دے، اپنے خزانوں کے منہوں کو کھول دے، اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش برسا دے، اپنے فضل کی کرم کی بارش برسا دے۔ ہر ہاتھ اٹھانے والے کو ہاتھوں کو بھر دے، ہر جھولی پھیلائے کی جھولی کو بھر دے، ہر دامن پھیلائے ہوئے کے دامن کو بھر دے۔ اے داتاؤں کے داتا، اے دے کے خوش ہونے والے، اے مانگنے کا کہہ کر دینے کا وعدہ کرنے والے، اے دعا کا کہہ کر قبولیت کا وعدہ کرنے والے، یہ سب تجھی سے مانگتے ہیں۔ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا، کسی کو خالی دامن نہ لوٹا، تو سب کو دے دے، تیرے خزانے میں ذرے برابر کمی نہیں آتی۔ اے اللہ، تو سب کو دے دے، تیرے خزانے میں ذرے برابر کمی نہیں آتی۔ تو ان کی آرزوؤں سے زیادہ دے دے، ان کی مانگ سے زیادہ مانگ کو بھر دے، تیرے خزانے میں ذرے برابر کمی نہیں آتی۔ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، سب کو بامراد لوٹا، بامرام لوٹا، کامیاب کامران لوٹا، جھولیاں دامن بھرے ہوئے لوٹا۔ بلکہ یہ جس کے لیے چارے ہو، مانگ رہے ہو، ان کو بھی مالا مال فرما۔ اے اللہ، ان کو بھی مالا مال فرما، ان کی بھی بڑی سے بڑی ضرورت حاجت کو پورا فرما، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی سے نجات دے دے، اور بڑے سے بڑے مسئلے الجھن کو حل فرما۔ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما، مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے سانس دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری بدعملی بے ادبی کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانے والا بنا، اور موت سے لے کر جنت میں جانے تک آنے والی تمام اللہ گھاٹیوں میں جس سے ہر ایک کو پالا پڑ رہی ہے، ہر ایک کو پالا پڑ نہیں ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، کامیابی کا معاملہ فرما۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، روئے زمین میں بسنے والے ہر مسلمان کی ہر چیز کی حفاظت فرما، خصوصاً وہ مسلمان جو یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک، جس شہر، جس خطے میں ہے، اے اللہ ان کے چنگل سے ان کو نجات عطا فرما، ان کے ظلم و زور سے ان کو نجات عطا فرما، ان کی غیبی مدد فرما، غیبی اعانت فرما، اور جو ان کی امداد میں لگے ہیں یا اللہ ان کو دین دنیا آخرت کی نعمت خیر عطا فرما، یا اللہ جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر شر فتنے سے حفاظت فرما۔
اور ان ظالموں کے نصیب میں اگر ہدایت ہے ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو روشن منور فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے اسلام کے در پہ پڑے رات دن سازشیں کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو چن چن کے ہلاک و برباد فرما، نیست و نابود فرما، ختم فرما مسلمانوں کی اسلام کی، یا اللہ ان سے حفاظت فرما، اور مسلمانوں میں جو ان یہود و نصارہ کے اعلی کار بنے ہوئے ان کو بھی تباہ و برباد فرما، ان سے بھی زمین کو پاک فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یہ اسلام کا قلعہ ہے یا اللہ، اس کو تا قیامت تک قلعہ باقی فرما، اچھے جہاز سے حفاظت فرما، اچھی اور نیک قیادت نصیب فرما، یہاں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، اپنا فضل کرم نازل فرما، امن و امان فرما، خوشحالی فرما، ہر قسم کی مشاکل کو مسائل کو دور فرما، آسانیاں فرما، اے اللہ اپنے کرم فرما، فضل فرما، رحمتوں کی بارشیں فرما، جتنی خیر حضور نے آپ سے مانگی ہے ان تمام خیروں میں ہمارا حصہ فرما، جتنے شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور برائیوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم نے تو اپنی عقل کے مطابق مانگا، تو اپنی شایان شان ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما، اے اللہ اپنی شایان شان ہر ہاتھ اٹھانے والے کو عطا فرما، محض اپنے فضل سے کرم سے جود سے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں سے جس کسی کو بھی کسی نے بھی دعا کے لیے کہا ہو، یا پرچی لکھی ہو، یا کہنا چاہتا ہو نہ کہہ سکا ہو، یا حاضرین سے کہا ہو، یا از خود بیٹھنے والے کسی کے لیے چاہتے ہو، ایسے تمام مسلمان و مرد عورت کے حق میں ہماری ان تمام دعاؤں میں پورا پورا حصہ فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔